کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے انسان بے بس ہے، عاجز ہے، خدا کی عطا اور اس کی نوازش کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او دنیا کے انسانوں تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہو۔ ہندوستان کے ایک گاؤں کے ایک غریب انسان سے لے کر امریکہ کے صدر تک ہر انسان خدا کے آگے بے بس ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک مومن صالح سے لے کر کسی پیغمبر تک ہر انسان اللہ کے آگے محتاج اور بے بس ہے۔ ذرے سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تک ہر مخلوق اللہ کے آگے عاجز اور بے بس ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اونچے درجے کے پیغمبر سے کہلوایا گیا کہ اللہ آپ جو عطا، آپ کی عطا، آپ کی نوازش، آپ کے انعام کے آگے میں محتاج ہوں، آپ کی نعمتوں کا فقیر ہوں، آپ کے در کا سوالی ہوں، آپ کے دسترخوان کا کوشچی ہوں، آپ کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور کیسی عاجزی کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھی، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہوتا ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ کہیں فرما رہے ہیں اسألک مسألۃ المسکین، خدا تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی فقیر مانگتا ہے۔ وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور تیرے آگے اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جیسے کوئی گنہگار اور ذلیل گڑ گڑاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اونچی ہے، آپ کی شخصیت کتنی بلند ہے، اور آپ محبوب رب العالمین ہیں، اور آپ تمام پیغمبروں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے آگے عاجزی کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل ادعوک دعاء الخائف الضریع، خدا میں تیرے آگے اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہوں جیسے کوئی ڈرا سہما انسان، کوئی نابینا انسان مانگتا ہے، کوئی نابینا کیسے درد کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اندھے محتاج کو کچھ دے کر جاؤ، فقیر کو کچھ دے کر جاؤ، اس طرح میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ساری کائنات اللہ کے آگے بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور بے بسی پر رحم کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ رحم کرنے والا، بندوں کو نوازنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، گنہگاروں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، محتاجوں پر ترس کھانے والا، وہ صرف پاک پروردگار ہے۔ سب سے بنیادی چیز جس کا اہتمام اس وقت ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ دنیا کے طبیب، دنیا کے حکیم، دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے شفاخانوں کے مالک، وہ ہمیں اس وبا سے، اس بلا سے، اس عذاب سے،
اس مصیبت سے، اس قیامت صغریٰ سے بچا نہیں سکتے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، شفا کے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ زندگی دینے والا، موت دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور جب بیمار ہو جاؤں تو شفا دینے والا بس اللہ ہے۔ اور وہی ہے کہ جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن خطاؤں کو معاف کر دے گا، لغزشوں کو معاف کرے گا۔ یعنی دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کے معاملات بھی وہی حل کرے گا، آخرت کے مسائل بھی وہی حل کرے گا۔ نہ دنیا میں کوئی اس کے علاوہ مددگار ہے، نہ آخرت میں اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا ہے۔ قیامت کے دن مجرم کہیں گے این المفر، ہے کوئی پناہ گاہ جہاں ہم بھاگ کر پناہ لے لیں؟ لا وزر، کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ آج تو بس پروردگار کے یہاں ہی ٹھکانہ ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ ہی کے یہاں ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتائے گا کیا انہوں نے آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ باخبر کرے گا۔ تمام چیزیں خدا کے ہاں محفوظ ہیں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے ہاں جانا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، کیا کما کر آئے ہو، کیا اعمال انجام دے کر آئے ہو۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس عالمی وبا سے اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ یہ کرونا وائرس انسانوں کی کوششوں سے، انسانوں کی محنت سے، انسانوں کی تگ و دو سے ختم نہیں ہوگا، یہ ختم ہوگا اللہ کے اشارے سے۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم بگڑے، دنیا بگڑی، ہمارے اعمال خراب ہوئے، تب ہمارے حالات خراب ہوئے۔ اللہ کا نظام ہے، جب اعمال خراب ہوتے ہیں تب احوال خراب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے جو اعمال آسمان پر پہنچتے ہیں، ویسے فیصلے آسمانوں سے زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ گندے اعمال جا رہے تھے، ناچ گانے کی چیزیں جا رہی تھیں، فحاشی اور عریانیت کی چیزیں جا رہی تھیں، ہم جنس پرستی کی وکالت کی جا رہی تھی، لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، اس ملک میں راہ چلتے ہوئے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس ملک میں ایسے خاندانوں پر ظلم ہوا کہ جن خاندانوں کا ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی قصور نہیں تھا، ایسے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا جن کے لباس پر اور جن کے کردار پر کوئی داغ دھبا موجود نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو 20 سال تک، 25 سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی ملک میں کشمیر کے مسلمانوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کو کتنے ظلم و ستم کے مرحلوں سے گزار دیا گیا، اور کتنے ہمارے دلت بھائی ہیں ان پر ظلم ہوا، کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ صرف کسی ایک خاص طبقے کی نہیں، کسی ایک خاص تہذیب سے تعلق رکھنے والی نہیں، اس ملک میں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والی، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی، مختلف سماج سے تعلق رکھنے والی کتنی بہنیں ہیں جن کے ساتھ درندگی کی گئی، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، عزت بھی لوٹی گئی اور جان بھی ان کی لے لی گئی، اور درندے اور ظلم کرنے والے اور ریپ کرنے والے کھلے عام پھرتے رہے۔ عدالتیں ثبوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے یہ کسی اور بنیاد پر انہیں پوری سزا نہیں دے پائی، سزا سے آزاد وہ گھوم رہے ہیں، آج بھی گھوم رہے ہیں۔ صورتحال جب یہ بنی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، حالات ہمارے اوپر آئے ہیں۔ اب یہ حالات جائیں گے اسی وقت جب ہم ظلم کے بجائے انصاف کے راستے پر چلیں، جب ہم جھوٹ کے بجائے سچائی کے راستے پر چلیں، جب ہم خیانت کے بجائے امانت کے راستے پر چلیں گے۔
ہر شخص کو بدلنا ہوگا۔ ظلم روئے زمین پر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پکڑ آئے گی۔ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ، اپنے وطنی بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اس ملک میں رہ رہا ہے وہ ہمارا وطنی بھائی ہے۔ ہم نے اپنے اس وطنی بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم امت دعوت ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے اعتدال کی، عدل کی، قسط کی، میانہ روی کی، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر جمائے رکھنے کی، اور ساری انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کی، دکھ کا درما فراہم کرنے کی، اور انسانیت کی پریشانیوں اور ان کے دکھوں اور ان کے مصائب و مشاکل کا حل پیش کرنے کی۔ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں، اپنے بچوں کے لیے جئیں، ہم تجارت کریں، ہم زراعت کریں، ہم دکانداری کریں، ہم مال کمائیں، ہم کارخانے لگائیں، ہم فیکٹریاں لگائیں، ہم اچھی آسائش کی چیزیں جمع کریں اور سہولت کی زندگی گزاریں اور مر جائیں۔ اس لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے، ہمیں تو پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو سمت دکھائیں، لوگوں کے معاملات و مسائل میں ان کے دکھ درد میں کھڑے ہو جائیں، اور ان کے لیے ہم پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کا اور نجات کا ہم ایک نسخہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ امت وسط بنایا گیا، امت دعوت بنایا گیا، امت خدمت بنایا گیا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خدمتگار انسان تھے، آپ کیسے مہمان نواز تھے، آپ کتنا غریبوں اور یتیموں اور پریشان انسانوں کا دکھ درد سمجھنے والے تھے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے، بیواؤں کے سر پر دوپٹے ڈالنے والے، غریبوں کے بجھے ہوئے چولہے جلانے والے، مہمانوں کو خود بھوکا رہ کر مہمانوں کو کھلانے والے، یہ تھے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چند زہریلی زبانیں ہمارے ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگل رہی ہیں تو ہمیں ان کو بھی بتانا ہوگا کہ یہ تمہاری محرومی ہے کہ تم اس شخصیت کے بارے میں زہر اگل رہے ہو کہ جن سے زیادہ بہتر انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں کیا گیا، جن سے زیادہ صاف شفاف دل کسی کے پاس نہیں تھا، جس سے زیادہ حیا اور پاک دامنی رکھنے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، جس کے اندر رحمت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی، جن کے رگ و ریشے میں انسانیت کا درد پیوست تھا۔ وہ شخص تو ایسے تھے کہ جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، اس وقت کہتے تھے اشہد ان العباد کلہم اخوا، کہ اللہ گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے پیغمبر بن کر نہیں آئے تھے، وہ سارے جہان کے لیے باعث رحمت بن کر آئے تھے۔ ان کا پیغام عرب و عجم کے لیے تھا، ان کا پیغام ہر کالے گورے کے لیے تھا، ان کا پیغام ہر امیر و غریب کے لیے تھا، ان کا پیغام ہر دکھی دل انسان کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کے چچا ابو طالب نے گواہی دی کہ یہ گورا چٹا انسان وہ ہے کہ اس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے۔ ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے آقا کی اہلیہ محترمہ گواہی دے رہی، قریب کے لوگ، گھر کے لوگ، رات دن دیکھنے والے لوگ، خلوت و جلوت کو جاننے والے لوگ، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یتیموں کا آسرا ہے، یہ بیواؤں کا ٹھکانہ ہے، یہ پریشان حال انسانوں کے لیے کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، یہ مہمان نواز ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ گواہی دے رہی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ پریشان حال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ حق کے سلسلے میں آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا
نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا روشن عنوان خدمت ہے۔ آپ نے خدمت